علی آغا کراچی سے، وہ کہتے ہیں جی ایک وقت تھا جب چین، سعودی عربیہ، امارات اور دیگر ممالک آدھی زبان سے ہماری مدد کر دیا کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک بھی ہمیں پیسے دینے کے لیے شرائط لگا رہا ہے، ان شرائط کو پورا کرنے کی گارنٹی بھی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان حالات تک کیسے پہنچے ہیں؟ ہر حکومت پچھلی حکومت کو کوستی ہے، یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ ہم کیسے خوددار پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے جی۔ جب تک دیکھیں، ہمارے حضور کا ایک فرمان ہے، وہ آخری بات ہے اس موضوع، جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں۔ عوام چور چکار گھٹیا ہوں گے، چور چکار گھٹیا سیاستدان آگے آئے، چونکہ وہ ظاہر ہے میری پسند ویسی ہوگی جیسا میں آپ ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی پسند ناپسند سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو ہماری تو اوقات جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے خوددار خودور والا تو مدت ہوئی، وہ لیاقت علی خان صاحب پہنچ گئے تھے، اٹھا کے ٹھیکرا امریکہ، سوویت یونین کی طرف سے بھی آفر تھی، لیکن ان کو لگا یہ سامی بہتر ہے، وہ بہتر سامی کی طرف وہ دن جائے آج کا ہے۔ پہلے امریکہ کے چکر کاٹتے تھے، ان کے خوش آمدی تھے، وہ ان کی آنکھ کے اشارے پہ پھدکتے تھے۔ اب چائنا کے بارے میں وہی خوش آمد، پہاڑوں سے اونچی تو پتہ نہیں شہد سے میٹھی، تو سمندروں سے گہری تو فولاد سے مضبوط، بلشٹ۔ ملک ملک ہوتے ہیں بھائی، یہ کوئی لیلا مجنوں نہیں ہوتا، شیریں فرہاد نہیں ہوتا، سسی پنو نہیں ہے۔ یہ گھٹیا سے سیاستدان ہے ہماری، شہد سے میٹھی، کیا شہد سے میٹھی؟ ہزاروں میل دور ہو نا سپر پاور، وہ نہیں مان، یہ نیکسٹ ڈور ہے۔ اور میرے یہ لفظ یاد رکھنا، سنبھال لینا، یاد کریں گے آپ۔ سپر پاور کے ساتھ دوستی برابری کی سطح پہ ہوتی ہے۔ کوڈو کی اور جارے کی آپس میں کیا دوستی ہونی ہے؟ بظاہر ایک ڈھونگ ہوتا ہے دنیا میں کہ یہ جو نیپال ہے ملکوں میں سے ملک ہے بیچارہ، للو پھلو سا، اس کا بھی سربراہ جائے گا تو وہاں امریکہ کا سربراہ اس کو ملے گا، تو برابری کی سطح برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اچھا، اس کے علاوہ جو بات آپ نے کی ہے کہ چین، سعودی عربیہ، یو اے ای اور دیگر ممالک، بھائی کب تک؟ یہ پتہ ہے کہ یہ بے شرم ہیں، ڈھیٹ ہیں، ان میں سے ہر بندہ خود ڈالروں میں، پاؤنڈز میں کھرب پتی ہے۔ یہ ملک کے وسائل چوری کر کے کھانے والے لوگ ہیں، تو ان کے پیٹ بھرنے ہیں ہم نے، وہ تنگ آ گئے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، آپ کا کوئی قریبی عزیز بھی ہو، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بے غیرت میری سپورٹ کے بعد خود کوئی کام نہیں کرتا، اور جو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں وہ بھی پوری طرح یہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ نہیں کرتا، عیاشیاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، مجرے سنتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار لعنت بھیجے اس کو، کیا مدد کرنی؟ اتنی سی بات۔ ہم تک کیا ہے، مرنا ہے انہوں نے۔ یہ الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے۔ عمران اقتدار میں آ گیا تو سمجھیں وہ قیامت کا منظر ہوگا، خاص طور پہ ان کے لیے۔ سوال ہے جی آصف علی گجرانوالہ، سوال ان کا بہت لمبا ہے لیکن موٹی بات، باٹم لائن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہے کہ جی یہ موجودہ حکومت ڈھیٹوں کی طرح اڑی ہوئی ہے ایک بات پہ، یہ پورے ملک میں باقی رہ کیا گیا ہے؟ پنجاب بھی، کے پی وغیرہ، اچھا الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ اس سوچ کے پیچھے منطق کیا ہے؟ منطق کیا ہے؟ مرنا ہے انہوں نے۔ دیکھیں یہ الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے، یہ ہر قیمت پہ اقتدار میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ان کے بہت سارے معاملات نپٹنے والے ہیں۔ عمران اقتدار میں آ گیا تو سمجھیں وہ قیامت کا منظر ہوگا، خاص طور پہ ان کے لیے۔ سو منطق تو بہت سادہ ہے، چپکے رہنا چاہ رہے ہیں، ابھی بہت سی دہاڑیاں باقی ہیں۔ سو جب تک، اور میں خوف زدہ ہوں، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ مجھے بات کرتے ہوئے، میں زندگی میں کبھی ڈرا نہیں ہوں، گھبرایا نہیں ہوں، کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن میں بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے ایک دو پروگرامز میں بھی
یہ اسٹریٹ ٹاک ہوتا ہے ہمارا سما میں نے اس میں کہا کہ بس اس سے آگے نہیں. سو سادہ منطق ہے, چپکے رہنا چاہ رہے ہیں, موت سے بچنا چاہ رہے ہیں, سیاسی موت از ریٹن آن دا وال. سو اس سے بھاگ رہے ہیں, لیکن کب تک؟ ان کے درمیان ایک مثالی پیار محبت, یہ تو غیروں کے ساتھ بھی رکھ رکھاؤ وفاداری ان کی وجہ شہرت ہے. اسد قیوم کہتے ہیں جی کہ کل پرویز الہی نے قافلی کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا اشارہ دیا, جس کے بعد چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کو پارٹی سے فارغ کر دیا. سر یہ ان دو خاندانوں کی لڑائی کیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اصل میں یہ پارٹی کس کی ہے, چودھری شجاعت یا چودھری پرویز الہی کی؟ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ کس کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اول تو شاید اس خاندان کو نظر لگ گئی ہے کسی کی, ان کے درمیان ایک مثالی پیار محبت, یہ تو غیروں کے ساتھ بھی رکھ رکھاؤ وفاداری ان کی وجہ شہرت ہے. باقی اصل پرابلم ہوتا ہے جب اگلی نسلیں جوان ہو جائیں تو وہ پھر کھینچا تانی تخت و تاج کے لیے یہ تو ہوتی آئی ہے. اورنگزیب عالمگیر جیسے تہجد گزارنے کو بھائی نہیں چھوڑا, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نہ کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی کو بھائی چھوڑا, اور تو اور سگے بھتیجے نہیں چھوڑے. سو معمولی بات ہے, یہ تو مطلب کسی شمار کھاتے میں نہیں ہے. میں تو مغلوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے صدیوں حکومت کی, اور وہ آل تیمور ہیں. مغل شغل چھوڑیں, وہ چغتائیہ اور تیموریہ کہلاتے ہیں خود. یہ مغل شغل انہوں نے کبھی خود کو نہیں کہا, وہ آل تیمور ہیں. تو اگر ان کے درمیان یہ تو کچھ بھی نہیں. اچھا نہیں, میرا خیال ہے ظفر الیاس صاحب, پی ٹی آئی کا جو اوور آل مستقبل ہے پولیٹیکل, اس کو اس تناظر میں دیکھنا میرا خیال ہے درست نہیں ہے. جہاں تک بری کارکردگی کا تعلق ہے تو اس کے لیے obviously جو پی ٹی آئی کراچی کے جو ذمہ داران ہیں, اس کے لیے بیسیکلی وہی ذمہ دار ہیں, انہی کو جواب دہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ میکرو لیول کی پولیٹکس میں وہ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے کہ وہ اپنے گھر پہ پراپر توجہ نہیں دے سکے. یہ اسی کا شاخسانہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے اپنے ریوائول کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. چند ایڈز جو میں نے دیکھے ٹی وی پہ, اور تو مجھے کوئی اطلاع یا خبر نہیں ہے, وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید ڈیلیور کرنے کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کر چکی ہے. اتنا تو اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے. جگہ جگہ تو ان کو ذلیل کر چکا ہے, وہ مار کھا چکے ہیں, جگہ جگہ سے پٹ چکے ہیں. عمران ان کا فرکس نکال چکا ہے. پہلا سوال ہے, نثار علی ہیں, آدھے میرے ہم نام ہیں,